متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں فعال کردار ادا کر رہا ہے اور اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، یعنی ایران کہیں نہ کہیں اب اس خطے میں یو اے ای کو بھی سیدھے طور پر وہ انتباہ دے رہا ہے کہ اگر گراؤنڈ انویژن ہوتا ہے اس میں یو اے ای کی جو شراکت داری ہے تو اس کا خمیازہ یو اے ای کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ سیدھے طور پر یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے کوششیں ہیں لگاتار امریکہ کی یا اسرائیل کی کہ اس جنگ میں مڈل ایسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں یا پھر جو ویسٹ ایشیا ہم کہہ لیں کہ ویسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ آپس میں بھیڑ جائیں، تو اس طرف کہیں نہ کہیں یہ راستے ہموار ہوتے نظر آ رہے ہیں، چونکہ یو اے ای کا کردار جو ہے اسے ایران کافی شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تہران کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے جنگ کے خلاف جو جنگ ہے اس میں فعال طور پر شامل ہے، کافی ایکٹیو طور پر شامل ہے، اور اگر زمینی حملہ ہوتا ہے تو اماراتی سرکاری اثاثوں پر بڑے پیمانے پر حملے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ تو یہ پوری بات اب تفصیل سے سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے سعودی عرب کے بارے میں لگاتار یہ باتیں سامنے آ رہی تھی، سعودی عرب کا نام لے کر کے بتاتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتے ہیں وہ سعودی عرب نہیں کر پا رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے باتوں میں ایک کھینچ نظر آ رہی ہے۔ لیکن یو اے ای کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں ایران خود یہ ابھی اشارہ دے رہا ہے کہ یو اے ای کی جو شمولیت ہے وہ بہت طرح سے واضح ہو رہی ہے اور اس کا خمیازہ یو اے ای کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات دو سینئر ایرانی ذرائع نے جو ہے وہ بتائی ہے۔ جنگ کو ایک مہینہ لگ بھگ ہو چکا ہے جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجک جزائر پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی فوج بھیجی جائے، خاص طور پر آبنائے ہرمز یعنی جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، تاکہ ایران کو توانائی کی فراہمی میں خلل ڈالنے سے روکا جا سکے۔ خاص طور پر خارق جزیرے پر توجہ مرکوز ہے جہاں سے تقریباً 90% ایران کی تیل برآمدات ہوتی ہیں، اور قشم جزیرے پر بھی جو اس آبنائے پر نظر رکھتا ہے اپنے ہرمز پر۔ تو ایسا کوئی آپریشن ممکنہ طور پر خلیجی عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں سے شروع کیا جا سکتا ہے، جن پر ایران پہلے ہی امریکہ اسرائیل حملوں کے جواب میں حملے کر چکا ہے۔ ان حملوں میں اب تک کم از کم 1900 یا اس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خلیجی عرب ممالک میں ایران کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں جوابی حملوں نے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا، یعنی کہ جو وہاں کی سرکاریں ہیں خلیجی جو سرکار ہیں خلیجی ملکوں کی، وہ لگاتار ایران کے یا تو خلاف اب باتیں بھی کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا اسٹینڈ ایران امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کھل کر ان کے مخالف بیان نہیں ہے، جن میں توانائی کا بنیادی ڈھانچہ بھی شامل ہے جس پر لگاتار ایران حملے کر رہا ہے۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا تھا، 28 فروری کو جو جنگ کی شروعات ہوئی تھی اس سے پہلے ایران کر چکا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے، اگر امریکہ اور اسرائیل ہم پر حملے کرتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں اس کا جوابی کارروائی بھی کریں گے، پرزور اس کی مدافعت کریں گے، ڈیفنس میں ہم اٹیک بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جتنے بھی یہ ویسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں یا بیسز ہیں یا ان کے دوسرے جو انفراسٹرکچرز ہیں یا جو ٹارگٹس ہیں، ان کو ایران سیدھے طور پر نشانہ بنائے گا، پھر چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، چاہے قطر میں ہو، چاہے یو اے ای میں ہو، چاہے وہ بحرین میں ہو، چاہے جارڈن میں ہو، یا پھر وہ کویت میں ہو۔ تو دراصل یہ حملہ کویتیوں پر نہیں ہے یا سعودی عرب کے شہریوں پر نہیں ہے، یہ حملہ جو ہے سیدھے طور پر امریکی اثاثوں پر ہے یا پھر امریکی اسرائیلی اڈوں پر ہے جو ان ممالک میں ہیں۔ سخت بیان بازی خاص طور پر متحدہ عرب امارات کو لے کر کے جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ جو اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے، یہ ایران اب اس بات کو اشارے کے طور پر پہلے کہتا تھا کہ اب کھل کر بتا رہا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کا قریبی ہے۔ امریکہ میں امارات کے سفیر، امارات یعنی یو اے ای کے سفیر نے وال اسٹریٹ جرنل میں بھی لکھا ہے، کئی ایسے رپورٹس میں سامنے آئی ہیں، کئی ایسی ایجنسیز میں لکھا ہے کہ صرف جنگ بندی کافی نہیں ہوگی اور فریقین کو ایک حتمی نتیجہ حاصل کرنا چاہیے جو ایران کے تمام خطرات کا حل نکالیں۔ تو اس میں یہ بھی بات اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے کہ کچھ خلیجی عرب ممالک امریکہ اسرائیل حملوں میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں، تاہم ایک سینئر ایرانی سیکورٹی عہدیدار کے مطابق تہران کی قیادت اب یہ سمجھتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے آغاز سے ہی فعال کردار ادا کیا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی قیادت نے ابوظہبی کے لیے اپنی برداشت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ امارات کا کردار صرف امریکی فوجی تنصیبات کی میزبانی تک محدود نہیں تھا بلکہ اس سے زیادہ تھا۔ حال کی جو اس پہ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے قطر کو لے کر کے، قطر نے سیدھے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پڑوسی ملک ہے ہمارا ایران، اور ہم کو ایگزسٹ کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں، یعنی قطر نے صاف طور سے کہہ دیا کہ وہ امریکہ اسرائیل کے حملے کا ساجدار یا اس میں شریک نہیں ہو سکتا ایران کے خلاف حملے میں۔ لیکن یو اے ای کا کردار الگ ہے، یو اے ای کے بارے میں اب ایران کھل کر دھمکی دے رہا ہے۔ تو عہدیدار نے کہا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای
نے اپنی کچھ فضائی تنصیبات بھی ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے فراہم کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابوظہبی خطے میں اسرائیلی مفادات کے لیے ایک جدید پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس میں فریب دہی کی کارروائیاں بھی شامل ہیں، ہو سکتی ہے یعنی ایسے حملے جو اسرائیل نے کیے لیکن انہیں ایران کے حملے کے طور پر پیش کیا گیا، جیسے عمان اور کم از کم ایک اور ملک میں جو خبریں بات بیچ میں آئی تھیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ تہران کا اندازہ ہے کہ اس تعاون میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے اندر جدید مصنوعی ذہانت کے نظام کا استعمال بھی شامل ہے، AI جسے ہم کہتے ہیں، اور جو امریکہ اور اسرائیل کو ڈیٹا جمع کرنے اور اہداف کی نشاندہی میں مدد دیتا ہے۔ یعنی سیدھے طور پر ایران کی دھمکی ہے اب UAE کے لیے۔